الحمد لله الحمد لله الذي جعل المسلمين أحرارا والصلاة والسلام على حبيبه وآله وصحبه الذين كانوا أبرارا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام أفحكم الجاهلية يبغون فاستخف قومه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مخدوم اہل بیت کرام سامعین الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نعرہ جناب برادرم محمد اشرف نارا صاحب نے جہد المقل طور سے اپنی اللہ رسول اللہ محبت اور استطاعت مطابق اس مبارک جلسے کا اہتمام فرمایا ہے اللہ جل شانہ اس خادم دربار غازی علم دین شہید رحمہ اللہ انہوں نے صدقے آباد ارشاد دوست احباب تشریف لے آئے ہو اللہ جل شانہ کی خدمت قبول فرماوے میں عاجز مسکین ہوں حق سمجھنے بولنے وصلت عمل کی توفیق
میرے دوستو اس وقت دا میرا موضوع ہے مسلمانوں جاہلیت والوں اور غلاموں میں فرق۔ پہلی بار ایتھے یہ موضوع ذہن میں چاہیا اور جناب دے گوش گزار کر لگا۔ میرے دوستو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرکس کا جہاں اور۔ اس روئے زمین دوتے وسن آلیانو برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گرج تے بعد اڑ دے اسے فضائش نہیں، لیکن انہوں نے نیتاں تے ارادیاں دی وجہ نال فرق پڑا ہے۔ گرج لبریے پاویں اچھی اڑے تے تھلے مردار تے باغ پاویں تھلے بھی بیٹھا ہوئے تے لبدا زندہ شکار وہ مردار نہیں کھانا۔ یہ اللہ پاک نے شاہین اور عقاب نو باز نو خصوصیت بخشی ہے، وہ دی شان اسے وجہ نال گرج انہوں بال بھی پھڑنا گوارا نہیں کرتے تو بازاں دے پیچھے بادشاہ روتے رہتے۔ ایس دھرتی روئے زمین دوتے مسلمان بھی بسدن، ایس روئے زمین دوتے جاہلیت والے کفار بھی بسدن، اور ایس روئے زمین دوتے بدترین انسان غلام بھی بسدن۔ انہا تنہ ہے فرق محض روئے زمین دوتے وسن دی وجہ نال تنہ نو برابر سمجھنا انتہائی بے وقوفی اور منافق۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ انہیں تینہ دا فرق دسنا ہے تو پھر آپا سمجھے اس فرق دے شیشے جو وکھنے ہیں بھئی اسی کنہ ویچے تو کون کنہ ویچے کہ سمجھ آئے گی۔ دوستو مسلمانوں نے جنہ دا نظام اسلام ہوتا ہے، جنہ دی زندگی دا دستور جنہوں دستور حیات کہندے نے، نظام حیات کہندے نے، وہ اسلام ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ انہاں دے عقیدے وچ ایک گل موجود ہوتی ہے کہ اساں دنیا ہے اللہ پابند رہنا ہے، اللہ کے حکم دا پابند رہنا ہے، اوے جویں اللہ اپنے نبیوں تے رسولاں نوں دسدا ہے۔ مسلمان اس عقیدے دی وجہ نہ وہ دوسرے دو جڑے اگے بیان کرنے میں انہاں تو ممتاز ہو جاتا ہے، وکھرا ہو جاتا ہے، ایک علیحدہ قسم انساناں دی بن جاتا ہے۔ مسلمانوں ہوئے گا جدا نظام بول پو جنہ دا نظام اسلام ہوئے گا، یعنی
انہاں دی معیشت روزی وہ بھی اسلام دے مطابق ہوگی. انہاں دا معاشرت ماحول رہن سہن وہ بھی اسلام دے مطابق ہوگا. انہاں دی تعلیم بھی اسلام دے مطابق ہوئے گی تے سیاست بھی اسلام دے مطابق ہوگی. یہ مطلب ہے انہاں دا نظام اسلام دا ہوئے گا. یہ وضاحت ہوگی سمجھ آ رہی نے کوئی نہیں. معیشت بھی اسلامی ہوئے گی, معاشرت بھی اسلامی ہوئے گی, تعلیم بھی اسلامی ہوئے گی, سیاست بھی اسلامی ہوئے گی. جنہ دیاں چارے چیزاں اسلامی ہون ایسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ ہوئی انہاں دا نظام ہوتا ہے جو کسے وقت انہاں وچوں بعد لوگ اس اپنے نظام دے بعض عملہ کو ہٹ جان تے عقیدے میں انہاں دے پکا کھڑا ہوتا ہے بھئی ساڈا اسلامی نظام ہے, اساں ایویں ہی کرنا ساڈے تے فرض ہے. ادھر ہوواں گے گناہگار تے فاسق ہوواں گے, بدکار بناں گے. یہ عقیدہ انہاں دا ہوندا ہے کہ او مسلمان بن گئے. سمجھ نہیں آئی نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, عظمت اسلام, عظمت نظام اسلام. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے دوستو, مسلمان دی مختصر وضاحت ہو گئی. مسلمان خالی زبانی دعوے نال نہیں بنتا. اینا چون اپنا نظام اسلامی سمجھے گا, رکھے گا تے مسلمان. جو نہیں رکھ سمجھدا نہیں رکھدا وہ مسلمان کو نہیں. انہوں ہی پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے. ارشاد ربانی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. پروردگار فرماتا ہے یقینی گل ہے اللہ دا دین صرف اسلام ہے. ہن آ گیا جاہلیت والا. جاہلیت والے لوگ او ہوندے نے جنہ دا نظام اپنا بنایا ہوتا ہے. میری گل سمجھ دے جانا, ان کا موضوع تساں کدی سنیا ہونا. اب میرے سننے والے بھی کدی نہیں سنیا ہونا, میں انہاں دی گل کرتا ہوں کہ جاہلیت والے وہ لوگ ہوندے نے جنہ دا نظام من منشا تے اپنے وڈیریاں دی مرضی دا ہوندا ہے, خدا رسول والا نہیں ہوندا. یہ جاہلیت والے کی نے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. انہاں دا فرق دا اشارہ قرآن چ دسن لگا. توجہ ہے. افحکم الجاہلیت یبغون. پروردگار فرماتا ہے کیا ہے لوگ
جاہلیت والا حکم قانون تے نظام منگدے نے ومن احسن من اللہ حکما تے اللہ تو ود سونے حکم والا اللہ تو ود سونے حکم والا کون ہے ادھر اشارہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کا حکم قانون اللہ والا ہے تا کر کے یہ سب تو اعلیٰ ہے کیونکہ انہاں دا نظام اللہ ہے اللہ اکبر افحکم الجاہلیت ابو جہل ہو رہا ہے جڑے صرف اور صرف اپنے پیو دادے اپنے وڈیرے انہاں دی منن جویں او آکھن انہاں دے پیچھے چلن خدا رسول دا نظام انہاں دے کول نہ ہو انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جاہلیت والے لیکن فرق انہاں دا سمجھنا ہے جاہلیت والے قانون نظام اپنا رکھ دے مسلمان اللہ کا رکھ دے فرق سمجھنا ہے اگے آنا غلام لوگ کون ہوتے ہیں جنہ کا حکم قانون نظام نہ اللہ کا ہو نہ اپنے پیو دادیاں کا ہو غیراں کا ہو جڑا کتا اگر چلے اودا پابند افراد دوجیاں دا اونوں آکھدے نے غلام جڑا پیو دادیاں دا پابند اونوں آکھدے نے جاہلیت والا جڑا اللہ رسول دا پابند اونوں آکھدے نے اسلام والا قرآن مجید نے جاہلیت والیاں دے بارے فرمایا ما الفینا علیہ آباءنا اسا خود پیچھے چلا گے جو پیو دادے کرتے لگے آئے نے اللہ نے فرمایا انہاں نوں پوچھو تسے پیو دادے جاہلیت کے پیچھے چل رہا ہوں جہالت کے پیچھے چل رہا ہوں بغیر دلیل کے چل رہا ہوں تسا انے انہاں دے بغیر چلو گے انہوں کہتے ہیں انی تقلید توجہ اے رکھنے نے جاہلیت والے لیکن جاہلیت والے ہمیں کافر ہوتے ہیں انہاں تو بڑے لعنتی غلام ہوتے ہیں کیونکہ پھر میں کہتے ہیں پیو دادیاں دے پیچھے چلتے ہیں خاطر دوسرے ہمیں مگر چلتے ہیں توجہ ہے اور اسلام والے انہاں دا نظام اسلام دا حکم خدا دا جاہلیت والے انہاں دا نظام کفر دا حکم پیو دادیاں دا سمجھ نہیں لگی نہیں تے غلام یہ او کنجر ہوتا ہے نہ خدا دا نہ پیو دادیاں دا یہ اس کتے ورگا ہوتا ہے جڑا دوسرے دے بوئے دے اوپر لبدا رہندا ہے سمجھ نہیں لگی نے سمجھ نہیں لگی نے قسم ذات دی کر کے نا تو اللہ دے قرآن دا نچوڑ دسدا
جنہوں کوئی مائی دلال ٹھکرا نہیں سکے گا اللہ اکبر توجہ فرما سونیا سب کو بلکہ حقیقت دی عزت اسلام والیاں دی ہوندی ہے حقیقی عزت اسلام والیاں دی ہوندی ہے کیوں عزت مالک اللہ ہے اللہ بنا رسول اللہ ہے پھر مومن بننا غلام رسول اللہ ہے تو حقیقی عزت اللہ کو اللہ نے دیتی رسول نو تو رسول کے واسطے نال دل کی مومن نو نہیں سمجھ آئی تو دسو ملو حقیقی عزت وارث دنیا میں آخرت اگر عزت قدر ہوتی ہے مسلمانوں جنہ دا اسلامی نظام ہوتا ہے اللہ کا حکم قانون ہوتا ہے یہ لوگ حقیقی عزت والے ہوتے ہیں یہ بھاویں مال دولت تو ہاتھ خالی عزت رکھتے نے غلبے نو قہر تے ڈاٹے ہون یہ جتھے بھی ہون گے اللہ دے فضل نال اے دنیا تے غالب تے ڈاٹے رہن گے شیر ربانی والا اللہ اللہ اکبر توجہ ہے یہ حقیقی عزت ہمارے سنتے ہیں انہوں نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا اللہ فرماتا ہے عزت اللہ واسطے رسول واسطے اور ایمان والے واسطے اللہ تو سمجھ آ رہی کوئی نہ ہائے 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 تا کر کے مصطفیٰ دے صحابہ اسلامی نظام آڑے انہاں دی عزت حقیقی سی قسم ہاتھ دی کر کے انا کہ دنیا میں کافر مصطفیٰ دے غریب مسکین درویش فقیر تاریخ گواہ ہے ساڈے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ دا کوئی صدارتی محل نہیں سی کوئی وزارتی محل نہیں سی جنہوں سمجھ کوئی شے نہیں سی ککھاں دی کلی سی اللہ دا قرآن ٹنگیا سی یا تلوار ٹنگی سی یا جہاد واسطے گھوڑا رکھیا سی حقیقی عزت سی فرنگی اس فقیر مرد خدا تو انج ڈردے سن کہ اینا بم تو وہ نہیں ڈرتے جنہ اس اللہ کے فقیر تو ڈردے سن جنہوں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ بولو رہے اللہ
اللہ اکبر، توجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے مرد مومن میں ایمان میں غیرت کی طاقت نظر رکھتا ہے تو ابلیس اپنے انگریز فرمی ہتھیار میزائلات ایٹم پر نظر رکھتا ہے وہ اللہ میرے جلوے ایٹماں میں نہار اللہ فرماتا ہے میرے جلوے غیرت پہ ایمان لینا۔ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کو روکے فرمایا اللہ نے میں نے چند خصوصیتیں دیا میں اللہ نے روح کی دولت دیتی ہے، روح کی دولت دیتی ہے۔ میں ماتھے نہیں بیٹھا ہوا میرا دشمن جتنا مرضی دور بیٹھا ہوئے میں محمد کے نام کا روح دل کرے گا۔ اللہ 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 ذرا اچھی بولنا۔ اور سنو دوسرا طبقہ کیڑا سی جاہلیت والا، بولو جاہلیت والا، ایک ہوندی ہے جہالت تے ایک ہوندی ہے جاہلیت۔ ہاں جہالت نہ جاننا، جاہلیت جان بوجھ کے اللہ رسول کے مقابلے جرانا، وہ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ یہ جاہلیت کفر ہوتا ہے، جہالت لا علمی ہے۔ بجھلو جاہلیت یہ ہے کفر، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جو نظام اپنا ہی ہے توڑ دیتا، بڑ بڑیرے بنا دیتے، جرگے بنا دیتے، انہوں نے مگر چلنا۔ یہ ہے جاہلیت، یہ کفر ہے، جہالت کفر نہیں۔ جہالت انہوں بندے کوئی مسلمانوں کو ہوتی ہے جڑے پڑھے نہیں اسلام لیکن وہ جہالت والے جاہلیت والے نہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھنے بھی اگرچہ جانتے نہیں لیکن منتے ضرور نہیں۔ جاہلیت والے منتے ہی نہیں اللہ رسول آپ نہیں منتا کر کے جاہلیت والے ایک کفر والے نہیں۔ توجہ لیکن سمجھو ایک گل چنگی بعد والے جڑے غلام نے انہاں نال انہاں وچ چنگی گل ایک پائی جاندی ہے۔ کیڑی بھئی کام از کام راندے تے اپنے پیو دادے دے بوئے تے یار گل سمجھا جی ہوئی راندے تے اپنے پیو دادے دے بوئے تے وہ اندر جو پیو دادے آکھے وہی کرنا ہے۔ اس وجہ نہ یہ جاہلیت والے ہوندے کافر نہیں، لیکن یہ کفر جو آخر درجے ہے
انہاں دا درجہ انہاں لڑتیاں نالوں پھر بھی کچھ سمجھو چنگے کیونکہ اے اپنے در تک رہندے نے کسے دے در دے اوتے پوچھڑ نہیں ماردے سمجھ نہیں لگی ہے اپنے در تے رہندے تے کسے دے در تے پوچھڑ نہیں ماردے انہاں سر اے جڑے ہیں جاہلیت والا انہاں تو وڈی لعنتی شے تے وڈی منحوس شے او غلام غلام ہوندا ہے دو قسم دا ایک ہوندا اللہ رسول دا غلام یہ تے غلام بادشاہیاں نالوں اللہ ہائے ہائے جنوں ساڈا اقبال فرماتا ہے کہ بندگی گدائی ایک بندگی ایک بندگی ایک بندگی خدائی یا بندے خدا یا بندے ہن بندے دو قسم دے ہو گئے غلام ایک ہو گئے اللہ رسول دے ایک ہو گئے زمانے دے ایک ہو گئے پیسے والے دے ایک ہو گئے طاقت والے دے ایک ہو گئے اللہ والے دے اللہ دے غلام اے مال دولت طاقت نہیں ویکھ رہے اے اللہ رسول دی بندگی ویکھ رہے اے بھاوے سید ہوئے دربار رب کی رحمت وسدی ویکھ رہے او سید شاہ مانگو ٹھوک اللہ توجہ ہے شیر ربانی امیر الدین سرکار بوہے پہ جھکے امیر الدین سرکار سید امام علی شاہ بوہے پہ جھکے آئے غلامی کیڑی ہے اللہ رسول کی غلامی ہے اے غلامی بادشاہی نالوں بڑی عزت دے جاندی ہے بول مرے کیونکہ غلامی ہوندی ہے حقیقی عزت آئی توجہ سجو غلام جڑا ہوتا ہے نا بس او دا تعارف کرا کے جناب کی اجازت چاہتا یہ بڑی بھیڑی شاہ ہوتا ہے تے اے دا تعارف بڑا تھوڑا لمبا کرنا پڑنا آج کل تو عمران سے منہ وچوں سن دے لفظ غلام ہے کیا ہم غلام ہیں میں تن ذرا درسن دی جڑا بولدا ہے پیا او بیچارہ خود بدترین غلام ہے تے انہوں غلام کا پتہ کو نہیں غلام ہوتا کی ہے وہ ساری زندگی ہزار بار جمعے نہ تو تامی خبر نہیں آ سکتی اگر تینوں غلام کا پتہ دسنا ہے تو ایک کسی شملی والے نے غلام نہیں دسنا ہے تو میں اتھو ہی پایا جنہوں نے اللہ رسول کی غلامی میں انہوں نے پایا سمجھ آ رہی ہے کوئی نا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ شریف اور شریف آستانہ علیہ امام آباد شریف جو ہے یہ پہلے نالوں غلامی والے جڑے نے جاہلیت والے نالوں بھڑے کیوں ہوندے نے کیونکہ وہ ہیں اپنے دے غلام توجہ یعنی اپنے دے تابعدار تے اپنا پھر بھی کوئی اپنے دا لحاظ رکھ جاندا ہے تے جڑا ایک کنجر ہوندا ہے غلام یہ ہوندا ہے غیراں دا دشمناں دا یہ ہوندا ہے دشمناں دا غلام تے دشمن نال بھڑی کردا ہے ہمیشہ توجہ نہیں فرمائی
اس نقطے نو جے نہیں سمجھا تو تساں میرا موضوع نہ سمجھا. اپنے جڑے نے اپنے دے بارے کوئی چنگا سوچ جاندے کہ نہیں سوچدے بولدا نہیں. جڑا دشمن ہے او دشمن دے بارے بڑا ہی سوچدا ہے تے غلام ہوندا ہے جڑا دشمن دا پابند تے تابعدار بنے محض لالچ دے پیچھوں تے ڈر دے پیچھوں. توجہ نہیں فرمائی. ڈیڈ دی لالچ تے جان دا ڈر ایدے پیچھے لگ کے تے دشمن دا تابعدار بنے انہوں آخر غلام تے دشمن نال ہمیشہ بھیڑی کرتا ہے تے جڑا دشمن دا بھیڑی پیچھے یا جان دے ڈر دے پیچھے اے ہمیشہ دلیل ہوتے تو بھی بات جاہلیت والے دلیل نہیں ہوتے جتنا غلام دلیل رہتے. سمجھ نہیں آئی. غلام جڑی شے بناوندی ہوندا صرف دو چیزاں. سمجھ نہیں آئی. ایک لالچ مثلا کچھ حاصل کرنا ہو تو لالچ نے مروایا. دوجا ڈر وہی جانو نہ مار دو سوچا جدو اس لئے دشمن دا بندہ تابعدار پابند تے کتے آنگو پوچھڑو گا کہ ماری جاندہ ہے. او کفر کراوے بغیرتی کراوے جو مرضی کراوے دلیل کرے کتے تو وڈو توجہ ہے. اللہ سبحان اللہ. غلام دے بارے علامہ اقبال نے بڑا لکھا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا اقبال جنہ غلامی تے لکھ گیا ہے نہ کسی نے لکھا ہوں. کیونکہ وہ جڑے ترائے لوگ میں سمجھا رہے ہیں تیناں نو سمجھنا تے مسلماناں دی عظمت نو سمجھنا جاہلیت دی لعنت نو سمجھنا تے جیڑی ہے غلامی یہ دی ذلت اور لعنت نو اس نوست نو سمجھنا سی. اس واسطے او چاہندا سی کہ مسلمان نہ غلامی وچ رہن نہ جاہلیت وچ رہن عظمت اسلام وچ آ جائے. توجہ ہے. دوستو غور فرمائیں. غلامی کی ہوئی دشمنا لفظ فرق رکھنا ہے. جاہلیت کی سی اپنے آدھا تابعدار بڑھنا لیکن اللہ رسول میں مخالف. سمجھا جی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اساں اپنے امامت ولیاں تے پاکاں دے تابعدار ہیں لیکن انہوں نہ جاہلیت کہہ سکنے نہ غلامی کہہ سکنے. کیوں؟ اساں انہاں وچ اللہ رسول علی گل ویکھنے ہیں تے تاں تابعداری کرنے ہیں. تاں کر کے اساں ہر ایک نو امام نہیں بناندے. امام اعظم ابو حنیفہ بنایا, امام مالک بنایا, امام شافعی بنایا, امام احمد بن حنبل بنایا. اساں ہر کسی نو امام نہیں بناندے جب تک نبی شریعت کے اندر انہوں کے مثال نہ دیکھئے. معلوم ہویا اسا کسی بندے پابند نہیں,
سمجھ نہیں آئی؟ ہر ایک نے پابند نہیں ہے. ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے خدا کے بندے بنوں میں پھرتے مارے مارے خدا کے بندے بنوں میں پھرتے مارے مارے اس کا بندہ جس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مفکر اسلام نواز مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے اللہ اکبر. ہن مکلی گل مکاواں تے لمبی گل نو چھوٹا کر کے ذہن وچ بٹھاواں تاکہ تیرے آن دا مول پے جاوے. ہاں تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں گا کو نقطے لب گئے. توجہ ہے ادھر ویکھ. انگریزی تعلیم جیڑی ہے نا یہ نہ مسلمان بناؤندی ہے جویں عمران خان آکھیا ٹھیک آکھیا اس آکھیا مینوں مسلمان نہیں رہن دتا انگریزی پڑھائی نہیں. عمران خان نے آکھیا کرکٹ والے جنہیں نے انہاں نوں اپنے امام کے پیچھے چلنا چاہیے. کرکٹ کا شوق رکھنے والے جی میدان بدر کی بجائے میدان کرکٹ کا شوق رکھنے والے ان منحوسوں سے میں کہتا ہوں ذرا اپنے امام سے امام کے پیچھے چلو. تمہارا امام کہہ رہا ہے مجھے انگریزی تعلیم نے مسلمان نہیں رہنے دیا تو تم بھی نہ سمجھو اپنے آپ کو مسلمان. اپنے امام کے پیچھے چلو. ہم ایسے لوگوں کو امام نہیں بناتے. ہمارے امام احمد رضا وہ کہہ رہا ہے توجہ وہ کہہ رہا ہے مسلمان نہیں رہنے دیا. یہ تعلیم مسلمان نہیں رہنے دیتی. اور سنو جاہلیت والے بھی نہیں بنا دیتی. یہ غلام بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ انگریزی تعلیم غلام بناتی ہے. کیوں اپنے پیچھے نہیں چلتے انگریزی والے. جی ہلے بھی نہیں سمجھا مرے سکیا تینوں ہور کیڑی شے چاہیے؟ جھوٹے ملہ دیا بکواسا چاہیے صرف خطا درود لوگ رکھ سکتے وہ کنجر غلام عذاب کی تقریر سوچا تو عذابی نصیب ہو سانو جذبہ مرشدی کا ساتھ جذبہ مرشدی سانو تدبیر پروازی
پر مرشد جاگنا لائی اللہ اکبر کی ہو یہ رات بھی جاتے پر مرشد جاگنا لائی غلام ڈھیٹ دی لالچ دے اندر جان بچاون دی فکر دے اندر اپنا دین عزت ایمان دے بیٹھ خیر دشمن کا بن جاندے جو دشمن آکھے وہی کر جاندے تے بڑی خوشی نال کر جاندے جو آندا تو میں خوش لگنا او سجنا جاہلیت والے ابو جہل نہیں سن لڑائی لڑ کے جانا دے چھڑ دے ارے بالے آندے کل پچھو لڑنا مشہور ہے کیوں وہ آخرے سن تیرے پیچھے سے چل سکتے ہیں لیکن دشمن کو گردن نہیں جھکا سکتے. اللہ نے انہوں نے غیرت دی یہ ہوئی پٹی پسند آئی ہے. اللہ نے انہوں نے چھوڑا اپنے نبی صحابہ چل سنے. توجہ ہے پر جیڑا کمینہ غلام ہوتا ہے توجہ جیڑا غلام ہوتا ہے کمینہ اے دے وچ غیرت جیڑی نا غیرت او دی ہوا بھی کدی نہیں ٹپدی. ادھر ویکھ اینو بغیرت بناون واسطے اگلے ہر طریقہ تے حربہ لاؤندے نے جویں او ٹیسٹ کریدا نا تاپ ٹیسٹ کرنا ہوے بخار تے او دے واسطے کوئی ہوندا ہے
تھرمامیٹر بخار ٹیسٹ کرنے واسطے تھرمامیٹر ہوتا ہے تے غیرت ٹیسٹ کرنے واسطے بھی جڑے دشمن کافر کمزور نے نا انہاں کول بھی تھرمامیٹر ہوتے نے آخری تھرمامیٹر کیڑا ہوتا ہے ننگا کر کے تے بیٹریاں مارن والا میڈیکل کریے تے چیک کریے ویکھیے اس کنجر وچ کسی جگہ سے بولن دی عادت او مول ننگا کر کے ہر بڑیو چھیڑ کے جان کے چھیڑتے نہیں جس لے اگلا بالکل ٹھنڈا بن جاوے تے راضی ہوے تے ہر شے بچائی لگا وہ پاس ہو جاتا ہے غلام کنجر بن جاتا ہے وہ سہارا کبھی خیر کی توقع ہو توجہ ہے اور بنا دی انگریزی تعلیم غلام بنا دیے یاد رکھنا جاہلیت والے بھی نہیں بنا دی مسلمان تے پہلے دن ہی کٹ دے نا مسلمان وہ تو جی ہونے تو عمران خان صاحب فرمان عالی شان سنایا ہے یہ لوگ جڑے غلام ہوتے نا کبھی سچ نہیں بولتے اگر نکل جاوے تو سمجھی رکھو نکلے بے ابو ہریرہ نو حضور نے بایا رکھا تے جن آیا ایک دن چوری کر دوسرے دن تیسرے دن آپ نے نپ لیا ابو ہریرہ نے یہ میں انہیں آگے میری جان چھڑ دے وعدہ لے لے میں نہیں آواں گا پر ایک وظیفہ دس جانا جدو سویرے حضور دی بارگاہ جانا دسیا حضور نے فرمایا ہے تو کوڑا سی پر گل سچی کر گیا یہ مطلب ہے بڑے بڑے کوڑیاں کول بھی کسی ویلے سچی گل نکل جاتی ہے منہ اور رب والوں نکلتی ہے انہوں نے سچا نہیں سمجھنا چاہتا کمینی گل ہے وہ تو بھولنا نہیں چاہیے ایک سچ دی وجہ نال سمجھ میں شیطان سچ بول جاتا ہے حضور نے فرمایا یہ اس کنجر میں منہ وچوں نکل جاتا ہے اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں میں تھوڑی جی ایک مثال دینا سمجھاون واسطے غلامی دے مسئلے میں ہو سکتا ضمیر والے لوگ بیٹھے ہو محفوظ کر کے لے جاؤ تو کم دے گا توجہ ہے انگریزی تعلیم سے غلام بنتے ہیں کیا مسلمان بننا تو پہلے دن ختم ہو جاتا ہے جاہلیت والے بھی نہیں بنتے یہ کون بنتے ہیں ایک کدی مثال سنانا میرے اکھاں ویکھی گل ہے ساڈے عمر رسیدہ جڑے ساڈے نال دے بیٹھے نے وہ بھی سمجھدے ہون گے ایتھے نا ایک بار بش آیا سی ایک بڑا بش سی ایک چھوٹا بش آیا سی پتہ جی کون اس میں جنرل مشرف کا دور سی شوکت عزیز وزیر اعظم ایویں نہیں تے اس وقت نا جی یہ پھر مطلب منظر عام تے گل آئی بش آیا جنرل ساڈے صدر دے کمرے وچ بیٹھا تے ساڈا صدر آن لگا اس اپنے کمرے وچ تے انہاں باہر کھلار لیا انہاں کہ کھلو پہلا تلاشی دے گھر دا مالک گھر وچ بغیر تلاشی تو نہ وڑ سکے تے سمجھ غلام ہے
جے جاہلیت والا ہوندا نا تے انہاں جاہلیت والے کافراں وانگو کہہ دیندا کتی دیا پترا ماما لگنا اٹھ نکلے تے چھتر کھائے گا مسلمان تے انہاں کدی سوچ نہیں سکدے تے یہو جے کنجر نو مہمان بناوندے ہی نہیں تو جاہلیت والےاں دے جے بن جاوے تے کسے جاہلیت والے دے گھر چڑھ کے جے روب چڑھن لگے نا تے اگلے موٹھا مار بن کے بھیج دے کتی دے پترا گھر میرے تو ماما لگنا مینوں تے ڈکنا اٹھ نکل کے چھتر کھائے گا توجہ نہیں فرمائی مہمان مسلمان کا نہیں بن سکتا وہ سچتے نہیں ہو جائے حضرت فاروق اعظم کے دور کافر ذمی جڑا مسلماناں دا غلام سی جی رات رنگ دا ڈاکوا مسافر پڑتا ہے دشمنوں نہیں غلام مہمان بنیا حضرت عمر نے روٹی کھاندا اسلام کے خلاف کوئی گل کر بیٹھا حضرت عمر نے روٹی چک لئی دیوا بجھا دیا فرمایا چل نکل کے میرے گھر چوں ایک کھانا دوسرا بھوکا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توجہ یہ نہ بھی اتو سجنے تے انہیں آنے تے کمرے بہ جاوے تو اتو صدر ہو کے اندر بڑھ نہیں سکتا اچھا موڑ انہیں کیتی روٹی پیش بوش نو انہیں اگو کی کیتا ہنو جڑا غلام ہوندہ ہے ذلیل کتے تو بھیڑا غلام ہوندہ ہے یاد رکھنا میری گل انہیں روٹی پیش کیتی ہوں پتہ نہیں کنے کھانے قیمتی بنا کے جنہ ساری زندگی باہمیں جڑے انہیں خود نہیں کھاتے ہونے نا اتھے بنا کے دیتے انہیں کو پتہ کیا کہ انہیں کہ توڑے تے میں نے بھروسہ نہیں تُسی اپنی قوم تے نہیں تے میرے کتھو بنو گے میں اپنے کتے نال لے اندر کتے سکھن گے کتے میں نو اجازت دین گے میرے تے میں روٹی کھاواں گا تُسی میرے کتے امرہ پر بھی نہیں ایڈو مرے اندرہ بولتے سے ایڈا شیشہ تلکی سے کرایا ہے توجہ ہے اور اتھے ایک ملفی گل کرنا توجہ اساں پہلے دن تے اتھے غلام یہ نہ سمجھے جی آزادی آزادی تاں تے ہن عمران خان کہندا آزادی لینی پڑی نکلو آزادی کے لیے میں کہ جی ہون تک بنے میں تول دے رہے ہو دن 14 اگست کا یاد رکھنا دن 14 اگست کا یاد رکھنا قد آدم کیے جوان دلو میرے آباد رکھنا دن 14 تیریاں ساویاں جھنڈیاں سال پورا لوگوں نے رستے میں سچریاں نے اڑ اڑ کے پھٹے منہ ہو جا لانتی دا انہوں سمجھ کوئی نہیں حال آزاد ہونے میں کہ مہینے ہو غلامانو جو سوچ آوے میں صحیح یہ نہیں پھوٹے نہ ہوئی ہے کبھی سمجھ آؤں ہے یہ پوری پھر نہیں آؤں الحمدللہ آزاد لوگ پہلے نہیں دشمنان دے مخالفہ دے ارادے انہاں دے فتنے سازشاں
سمجھ کے بیٹھے ہوئے نے وہ پہلے دن ہی کہہ چھڈیا ہونا اقبال کر گیا ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت ملا سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے تو اسلام سمجھ آ گئی نہیں یہ انگریزی تعلیم سی نا تو جن نے ایڈا کتے تو بھی ذلیل کیتا وہ بھی جرنل صدر کہ اگلا کہندا ہے میرے کتے کھانا چکھن وہ مینوں آکھن گے سر ٹھیک تے میں کھاواں گا تواڈے تے مینوں کتے جنہ بھی بھروسہ نہیں مبارک ہوئے تینوں عزت ایسی مسلمان نہ سکولیا اللہ نے فضل غلامی ایسا کتے برداشت کرا لے سانو جاہلیت کا والا نہیں اور سانو اللہ نے رسول نے نظام کو سوا کسی سانو ملت لگتا ہے اور سانو لیکن کسی دوسرے نے جناب شوق نہیں نعرہ تکبیر نعرہ اور توجہ ہے اور سنو ایسی پہلے دن تو غلام ہے جی کیوں ملک بنیا ہے تو تن پتہ ہے ساڈے ملک دا قانون کدوں دا بنیا ملک کس سنت بنیا جی بولو تو صحیح ذرا 1947 تے تن پتہ ہے تہاڈا قانون کدوں دا بنیا ہاں مولانا جان دے مولانا ذوالفقار صاحب جان دیں 1860 وچ قانون جڑا ہن چلدا پیا ہے وہی اوتے نہ لکھیا وہ میرا نک وڑ گیا اینو کہندے نے برٹش لا یہ برٹش لا 1860 دا ملک دی عمر کتنا ہے 78 سال کتنے سال ہو گئے بنیا 75 بنتا بولی کرو یار سچی دسو 47 جو بنیا 75 پکی گل ہے کوئی گل پھر میں 75 سال ہو گئے کنے 1860 دا قانون ہے تو انہوں کتنے سال بنے 1860 دا جو قانون ہے 162 سال قانون دی عمر 162 سال ہے ملک دی عمر 75 سال ہے جوڑ کے میں جڑ دیں ذرا کسی پروفیسر نے میرے کے گھر لیا انہوں ذرا جڑا بہت ٹی 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 چوں 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 کر دے نے لیا میرے سامنے اور ڈوب مارا چوڑیاں پانی کا نہیں لبدا دے کسی گٹر چبا لایا ساج بند کرنا
توجہ نہیں فرمائی نہیں ہائے سبحان اللہ ساڈا کلندر بول گیا غلاما جی جی آپ دیکھو غلاموں کے لیے اوپر لکھے غلاموں کے لیے اوپر خواجگی اوپر خواجگی لکھے تھلے غلاموں کے لیے وہ دشمن کے غیر انہاں دا ٹٹو بننا تے اے ہے ٹٹواں واسطے یہ ہے سوراں واسطے یہ ہے سوراں دے نوکراں واسطے اقبال کی کتاب کلیات اقبال اردو ہاں جی کون سی ہے ضرب کلیم ہے ضرب تن پتہ ضرب کلیم کا کیا معنی ہوتا ہے ضرب کلیم کا معنی ہوتا ہے موسیٰ کلیم کا ڈنڈا مارا موسیٰ کلیم والی چوٹ آپ فرماندن ادھر دیکھے ایسی طرح پہ سمجھ آ جائے گا یہ دے جا فرماندن اس کتاب کا نام ضرب کلیم کیوں ہے ضرب کلیم تھلے اقبال نے آپ لکھیا یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف اقبال کہہ رہا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس کتاب اس موجودہ دور کے خلاف میں جنگ دا اعلان کرنا ہے کتاب اپنی اس میں ایجیاں گلاں کا لکھنا جیڑیاں حق دیاں گلاں اس لعنتی ماحول باطل دے نال جنگ پیاں کردیاں معلوم ہوا کہ اقبال مفسر اسلام ہے اینو آخر مفسر پاکستان تے دور حاضر نال جنگ کرتا ہے کہ حق اللہ تعالی اصلی اصلا نہیں رکھ رہے اقبال آنکھوں ماننا رہے سکتے ماحول اقبال اپنی ضرب کلیم چلا گئے اصل چشتیاں اپنی ضرب کلیم چلا گئے اردو تو فارسی نہیں بول گئے اصل پنجابی ٹھیک آپ فرماتے ہیں اقبال دور حاضر ہے دور حاضر ہے حقیقت میں وہی اہل سجادہ ہے یا اہل سیاست ہے امام اس میں ہے نبی کا حضور سینکڑوں صدیوں سے اوپر ہے نبی کے عوام ایک سورج پر کے پھر ہو سورج پر آگا توجہ ہے نہ میں اقبال نو بے سورا پڑھنا نہ اقبال نو میں بے سورا سمجھنا بے سورے سمجھ والے ووٹاں دے پنگے لیندے نے اقبال دی تے زندگی ووٹاں دے خلاف گزری وہ تو دعائی خدا دی جمہوریت کا سب سے بڑا مخالف اپنے دور میں اقبال گزرا دور حقیقت میں وہی اہل سیاست امام اس میں اقبال کی پوری نظم سنائیے تو اور سورج سنا کے پھر مطلب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ
یہ موجودہ دور سائنسی سماج نو آخرے یعنی فرعون والا دور اہل سجادہ ہیں یا اہل سیاست ہیں امام ہمیں سجادہ نشین پیر میں نے کہہ رہے بار کرے راجودہ بیٹھے اچھی مار بول جلسے کرامن والا بھی مسکین ہے بولن والا بھی مسکین ہے مسکینہ دی گل سن مسکینہ دی گل سن سکون آوے اہل سجادہ آکھے یا سجادہ نشین ہون تم یہ سمجھ پرانے فرعون والے نے تو ہمیں اہل سیاست ہیں امام ہمیں سیاست والے نہیں سیاست والے لیڈر بھی سمجھو فرعون نے سجادہ نشین بھی فرعون نے عصر دور حاضر ہے حقیقت میں وہی آگے دور حاضر ہے حقیقت میں وہی آگے اہل سجادہ اہل سیاست ہے امام فتوے بھی بولے آدھے بھاما سجادہ نشین بیٹھے نے دربارہ تھے تو بھاویں سیاست والا عمران خان ورگے تھے سارے وہ آندہ گنجے بجے تھا وہ آندہ سارے تھے سارے میرے کو پوچھ دیو کہ وہی پرانے فرعون نے وہی پرانے فرعون نے اس میں پیری کی کرامت ہے پیری کا آندہ جڑا لکھا پی مرید پھسے پہنے سجادیاں دے ہاتھے تو لکھا عوام پھسی پئیے سیاست والے لیڈراں دے ہاتھے ویکھیا ہی عمران خان دا جلسہ ہوندا ہے تے گنے نہیں جاندے تے ایتھے اس ایک نقطے دی گل کی تھی اقبال رحمہ اللہ نے وہ فرماندہ ہے مرو اے نہ سمجھا جی کہ یہ بندے جو انہاں کول بہتے نے اس واسطے بھی پیرا کول کوئی کرامتاں وڈیاں تے سیاست والیاں کول کوئی زور وڈا ہے اصل راز وہ آندا ہے وے ساڈی قوم جیڑی ہے نا او غلام رہن دی عادی ہو گئی ہے اس واسطے ادھر فرعون بیٹھا ہوئے کہ اینو خدا مان لیندے نے ادھر کنجر بیٹھا فرعون ہوئے تو اونوں خدا مان لیندے نے انہاں نوں خدا غیر منن دا ثواب ہی پتہ ہے غلامی دی عادت بڑی پے گئی ہے انگریزی پڑھ زندگی ورنہ اور سچی دس کیڑا زور عمران خان کو جو آکھے میں رسول اللہ دا محافظ ہاں جی میں بچ کہندہ ہے ناموس دا میں محافظ ہاں وہ تیرے تے گڑا پوے تو تے کل آسیہ ملونہ نو پکڑنا وہ مولدری عمرو وہ گڑے سو آسیہ ملونہ نو رسول دے گستاخ چوڑی نو لانتیو تو آجی نظر ایک چوڑی نہیں قدر رسول اللہ نو زیادہ ہے اور پھر تو انگریزی غلاموں اور انگریزی کتلوں واٹے تو غرار ایمان دی توقع نہیں ہو سکتی رسول اللہ نہیں ہو سکتی غیرت ان نظر پیسے میں پیسے رکھنا تھے تھوڑی نظر پیسے میں چوڑی بھی قدر زیادہ رسول اللہ اور پنجروں مسلمان ادنا تو ادنا ہو گئے او دی نگاہ ساری کائنات نالوں ود عزت اللہ رسول بھی ہوئی ہے
لانتیوں تے نویں تے جے آکھنا سی قوم دے وفادار اے قوم دے وفادار او تو تے جے سلایا سے آندا سے میں 50 لاکھ مکان بنا کے غریباں وچ ونڈاں گا تیرا کھانا خراب ہوئے تے تو الٹا 50,000 دے دتے اکھاں نال ویکھ سچے دے سجے دے دینے جو بنائے تے پھدو قوم مڑ مگے خیال کری کنجر ناراض نہ ہو جائے خواجگی میں اقبال ہوں آخر گل مکاندا ہے وہ آندا مرو یہ جڑے ہوندے نا دشمن غیر فرعون ربیے دے خوف غلام بناون والے انہاں کنجراں دے کول ایک طریقہ ہوتا ہے اس دے نال غلام جو بنا لیندے تے سارے بھج بھج کے بنے جاندے لہذا اے حیران نہ ہو اے دے نال عوام بہتی ہے توجہ ہے ہن سچی دسیا او میاں اللہ اکبر سچی دسیا جی ٹٹی جڑی ٹٹی ہن اے پخانہ جڑا ہے یہ روڑی بھری پی ہوئی تو مٹھائی برفی ہوئی اتنا ساری تو سکیڑی شے ویکھی سمجھ نہیں آئی نہیں وہ برفی ہوئے اتنا ساری تو گند ہوئے روڑی اور آپ کیڑی شے پسند کریں گے کیوں وہ تو تھوڑی جدے بہتے ہون ادھر مارا ٹٹی کھانی چاہیے کیونکہ وقتی اللہ دے ولی کی ایسے ہوئے نے جنہاں دا جنازہ تھڈو نہیں ہویا جنگل فوت ہو گئے ایک جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں سی ہے ولی اللہ دے ساتھ ایڈے وڈے ولی کے داتا علی حجویری نے انہاں دے ذکر کیتے نے جنازہ ہوگا بڑا تینوں آکھنا حق دی دلیل ہے میں پھر آکھیا میں دسو جڑے جنازے کھڑے سن انہاں تانوں ووٹ دتن سارے اگر نہیں ووٹ 25 لاکھ سن جنازہ 1 کروڑ واسطے میں کیا 75 لاکھ جڑا ہے یہ تو منافق ہویا قسم و ذات بھی کر گیا نا راتی میں ملتان سے میرے چھوٹے حضرت صاحب نے اعلان فرمایا آپ نے فرمایا سا بھی اعلان کرنا خبردار ساڑھے جنازے میں کوئی بد مذہب نہ آوے کوئی سکولی نہ آوے ساڑھے جنازے کا اعلان بھی نہ کرے چاند بندے ساڑھے ساتھی اٹھ کے تو ساڑھے جنازہ پڑھ لین چاند تل مسلمان کھلو جان ساڑھے جنت پڑھ جائے گی تو سورہ نو کی کرنے بھاوے مریا ہو تو سارا پہلا اور مرے بولنا نہیں سادہ کلندر اقبال فرمانا ہے فارسی بھی تھوڑی چاچا کھاوا سادہ کلندر اقبال فرمانا ہے عید آزاد شکو عید محروم حضور
وہ آندا نام بہت اکٹھے ہو جان تے غلام من غیراں دے یہ ہے غلاماں دی تے ہوون تھوڑے مسلماناں دے دین ایمان دا نظام تے قانون غالب ہوئے پھر سمجھ لے اے آزاداں دی عید ہے بول مرے سمجھ لگی ہے ہاں یہ دا مطلب قطاراں تے ہجوم تے بندے زیادہ اے غلام ویکھ اسلام دی شان ہوے اے آزاد دے کتا ویخدہ بندے مسلمان آزاد ویخدن یار میں بندے ہومن میں نہ ہومن بولتے ساڈے دین دی شان نظام اپنا ہوئے حکومت اپنی ہوئے فاروق اعظم آگے کیا تخیل کیا تفکر کس درجے دی گل ہے اور بولو تو صحیح تو میرے دوستا گل مک گئی غلام در غلام ہیں کیوں غلام اسا عمران خان پہ کہنا کیا ہم غلام ہیں وہ تو بڑے ہی غلام نہیں اچھے جمعے ہی غلام نہیں اچھے تیرا ابا بھی غلام نہیں ہے جمعے کیوں تو اڈا ملک بنیا غلامی نال 1860 دا تو اڈا قانون ہے انگریزاں دا تے 1947 تو اڈا ملک دا بنتا قانون انگریزاں دا او جنہاں دا قانون ہو انہاں دی غلامی ہوندی ہے نام مرادو تو تساں انگریزی پڑھ کے او دا قانون 1860 والا چلاون سارے ایک ہو کے مسلماناں نوں تے گل نہیں کرن دیندے جی حالے تسی آزاد ہو ہاں انہاں نوں آکھنا چاہیے اللہ رسول تو آزاد ہاں جی ماں پیو تو آزاد وڈے چھوٹے تو آزاد سمجھ لگی عزت تو آزاد ذلت کے غلام مسلمانوں پر ایک اللہ دا ولی گزرے سخی سلطان بہو سرکار دی اولاد ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دربار جمعہ شریف حضور سیدنا پیر غلام باہو رضی اللہ تعالی عنہ سن آپ دی اولاد ہے آپ دے بیٹے جی میں نے خود فرمایا وہ باکرامت ولی سن آپ دے بیٹا جی خواجہ نور احمد سلطان صاحب میں نے فرمایا میری تک بڑی مدت دی گل بکھر اتنا چیز میں خطاب کیتا سی انہاں سن کے میں نے گڈی اپنی بٹھایا تے لے گیا تے فرمان لگے جو تسی کہندے ہو ساڈے ابا جی حضور ہوئی گل فرماتا اور آپ ایک جملہ دیتا میں نے فرمایا کہ میرے ابا جی فرماندے ہوں سن مولوی حضرات کہتے ہیں پاکستان میں اسلام لائیں گے میں کہتا ہوں جب تک انگلش زبان اس ملک میں رہے گی اسلام نہیں آئے گا کیونکہ یہ غلام بناتی ہے یہ غلام بناتی ہے جاہلیت سے بھی بدتر بناتی ہے تو تینوں کا فرق تو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہوں آپ ویخ رہے شیشہ بخا دیتا آپ پچھاڑ رہا پھر اللہ جل شان ساڈا فقیر اشرف لارا فقیر اللہ یہ آزاد اللہ یہ آزاد فقیر دربار بابا غازی المدین شہید تے بیٹھے انہاں دی صفائی کرتا رہندا ہے لیکن اللہ دے فضل نال کسے کافر دی غلامی نہیں کیتی ہاں نہ کردا ہے ساڈے نال یاری انج خوش ہو جاندا ہے انج خوش ہو جاندا ہے کہ دعائی خدا دی اے زمین پیر تے نہیں لگدا پیر زمین تے نہیں لگدا جس لے بابا کوئی طریق ایتھے لے لے
میرے کو خوش ہوتا ہے خیر اللہ جل شانہ اللہ پاک غازی المدین شہید اپنے فقیر آزاداں دا صدقہ سانو آزادی دی زندگی ایمان دی دولت دی عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین